لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك۔ ہمارا آج کا جو موضوع ہے جس کو ہم سیکھنے کی کوشش کریں گے وہ ہے طواف کا عملی طریقہ، طواف کے متعلق کچھ تفصیل، طواف کے کتنے اقسام ہیں اور احرام کے حوالے سے کچھ ضروری باتیں۔ آئیے سب سے پہلے بڑھتے ہیں ہم طواف کی طرف اور دیکھتے ہیں طواف کے حوالے سے ہمارے پاس سب سے پہلے کیا ہے۔ طواف کی 6 اقسام ہیں۔ طواف کا ذکر آپ سنتے رہتے ہیں۔ طواف کی 6 اقسام ہیں۔ ایک ہوتا ہے طواف زیارت، دوسرا ہے طواف عمرہ، تیسری جو قسم ہے طواف کی وہ ہے طواف قدوم، چوتھی جو قسم ہے اس کا نام ہے طواف وداع، پانچویں جو قسم ہے اس کا نام ہے طواف نفل اور چھٹی جو قسم ہے اس کا نام ہے طواف نظر۔ آئیے ان 6 کی 6 اقسام کے بارے میں تھوڑا سا تفصیل کے ساتھ جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ سب سے پہلی قسم تھی طواف زیارت۔ یہ دوسرا فرض ہے حج کا، طواف زیارت کرنا، اور 10 ذو الحجہ جس کو یوم نحر بھی کہتے ہیں، 10 ذو الحجہ کو جب طلوع فجر کا وقت ہوتا ہے، یعنی جب فجر کی نماز جس وقت پڑھنا جائز ہوتا ہے اس وقت سے اس کی ادائیگی کسی بھی وقت ہو سکتی ہے۔ واجب یہ ہے کہ 12 کی غروب سے پہلے کیا جائے۔ کسی نے نہیں کیا تب بھی اس پر یہ کرنا پوری عمر لازمی رہے گا، فرض رہے گا۔ احرام اتار کر ساری پابندیاں ختم ہو جاتی ہیں، لیکن بیویوں کے لیے شوہر کے لیے بیویاں حلال نہیں ہوتی، اسی وقت حلال ہوتی ہیں جب طواف زیارت کر لیا جائے۔ طواف زیارت حج کا دوسرا بڑا فرض ہے۔ طواف زیارت کے لیے احرام ضروری نہیں ہے۔ طواف زیارت کے لیے کیا واجب ہے میں بیان کر چکا کہ یہ واجب ہے کہ ایام نہر کے اندر ہو، نہ کیا ہو تو بعد میں کرنا بھی ضروری ہے۔ طواف کی دوسری قسم ہے طواف عمرہ۔ طواف عمرہ کیا ہوتا ہے؟ عمرے کے اندر 4 لازمی باتیں ہیں، 4 لازمی باتیں۔ پہلی چیز ہے احرام، یہ عمرے میں شرط ہے۔ دوسری چیز ہے طواف، یہ عمرے میں رکن ہے۔ تیسری چیز ہے سعی، یہ عمرے میں واجب ہے۔ اور چوتھی جو لازمی چیز ہے عمرے میں وہ ہے حلق اور تقصیر کے ذریعے باہر نکلنا، یہ عمرے میں لازمی چیز ہے۔ 2 قسمیں ہم نے سنی طواف کی۔ آئیے تیسری قسم کی طرف چلتے ہیں، طواف قدوم۔ تیسری قسم ہے طواف قدوم۔ طواف قدوم کیا ہوتا ہے؟ بعض لوگوں کے لیے سنت موقدہ ہے، سب کے لیے سنت موقدہ نہیں ہے۔ فرض نہیں ہے، یہ واجب نہیں ہے، سنت موقدہ ہے، لیکن سب لوگوں کے لیے سنت موقدہ نہیں ہے۔ بعض لوگوں کے لیے سنت موقدہ ہے۔ کس کے لیے ہے سنت موقدہ اور کس کے لیے نہیں ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں۔ جی جناب، کیا عمرہ کرنے والوں کے لیے سنت موقدہ ہے؟ نہیں۔ کیا حج تمتع کرنے والوں کے لیے سنت موقدہ ہے؟ نہیں۔ وہ آفاقی جو حج افراد کر رہا ہے، وہ شخص جو آفاق سے نہیں آیا بلکہ ہل کا رہنے والا ہے، مکہ مکرمہ کا رہنے والا ہے، حج افراد کر رہا ہے، کیا اس کے لیے سنت موقدہ ہے؟ نہیں۔ جبکہ آفاق سے آنے والا جو میقات کے باہر سے حج افراد کے لیے آیا اس کے لیے سنت موقدہ ہے۔ اسی طریقے سے حج قران کرنے والے کے لیے بھی طواف قدوم سنت موقدہ ہے۔ تو ہمیں پتہ چلا کہ طواف قدوم جو ہے یہ کس کے لیے سنت موقدہ ہے اور کس کے لیے سنت موقدہ نہیں ہے۔ جب ہم نے یہ سنا کہ حج افراد والا کرے گا جبکہ آفاق سے آیا ہو اور حج قران والا کرے گا تو یہ بات لازمی ہے کہ یہ حج سے پہلے ہوتا ہے، اور یہ دونوں ہی افراد حج قران والے اور حج افراد والے احرام میں ہی ہوں گے حج سے پہلے، تو لا محالہ طواف قدوم اس کے لیے احرام ضروری ہوا۔ دوسرے الفاظ میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ حالت احرام میں یہ طواف کیا جاتا ہے۔ آگے چلتے ہیں کہ طواف قدوم کب کیا جاتا ہے، طواف قدوم کرنے کا وقت کیا ہے، ٹائم کیا ہے۔ ہم نے سنا کہ جو آفاقی حج افراد کرنے والا ہے مکہ مکرمہ پہنچے گا، اس کے لیے ایک ہی کام ہے کہ وہ طواف قدوم کرے۔ طواف قدوم کرے گا وہ، اس کے علاوہ نفل طواف کرنا چاہتا ہے تو وہ کرے، لیکن سنت موقدہ اس کے لیے اب یہ ہے، اس پر عمرہ نہیں ہے۔ اسی طریقے سے دوسرا جو فرد ہے جو طواف قدوم کرے گا وہ حج قران کرنے والا۔ حج قران کرنے والا پہلے عمرے کی ادائیگی کرے گا۔ حج قران کرنے والے نے کسی بھی نیت سے کوئی بھی طواف کیا، اس کا پہلا طواف عمرے کا طواف ہی کہلائے گا۔ صحیح کرے گا عمرے کی،
پھر وہ طواف قدوم کرے گا۔ تو یہ دو مواقع ہیں طواف قدوم کرنے والا، ایک ہے وہ آفاقی جو حج افراد کر رہا ہے، دوسرا ہے وہ حج قران کرنے والا، اور یہ طواف حالت احرام ہی میں ہوتا ہے۔ آگے چلتے ہیں طواف وداع۔ طواف کی چوتھی جو قسم ہے وہ ہے طواف وداع۔ طواف وداع سب لوگوں پر نہیں ہے، حج میں طواف وداع بعض لوگوں پر واجب ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کس پر نہیں ہے۔ کیا عمرہ کرنے والا طواف وداع کرے گا؟ جی نہیں، عمرہ کرنے والے پر طواف وداع نہیں ہے۔ حج کرنے کے لیے مکہ مکرمہ کے لوگ بھی آتے ہیں، جدہ کے لوگ بھی آتے ہیں، میقات کے اندر کے لوگ بھی آتے ہیں، اگر وہ حج کرنے آئیں گے ان پر طواف وداع واجب نہیں۔ میقات کے باہر سے کوئی آیا ہے حج کرنے، صرف حج کرنے، اور یعنی عمرہ کی نفی ہو گئی۔ میقات پر کوئی شخص میقات کے باہر سے آیا ہے اور کوئی بھی حج کر رہا ہے، افراد کر رہا ہو، تمتع کر رہا ہو، قران کر رہا ہو، اس پر واپسی میں طواف زیارہ کے بعد طواف وداع کرنا واجب ہے۔ اس طواف کے لیے احرام ضروری نہیں ہے، یہ طواف زیارہ کے بعد ہوگا۔ اگر کوئی طواف زیارہ کے بعد حالت احرام میں ایک طواف کر لیتا ہے تب بھی طواف وداع ادا ہو گیا، عام لباس میں کرتا ہے تب بھی طواف وداع ادا ہو گیا۔ ویسے تو عام طور پر طواف زیارت بھی احرام میں نہیں ہوا کرتا، لیکن ہو بھی سکتا ہے۔ تو طواف وداع، طواف زیارہ کے بعد کوئی بھی طواف ادا کیا جائے اس سے طواف وداع ادا ہو جاتا ہے۔ وداع اس لیے کہتے ہیں کہ یہ رخصت کے وقت کیا جاتا ہے، واپسی میں کیا جاتا ہے، زیادہ بہتر یہ ہے کہ واپسی میں کیا جائے۔ بعض اوقات 10 دن ہوتے ہیں، 15 دن ہوتے ہیں، 20 دن ہوتے ہیں، لوگ رہ رہے ہوتے ہیں، عمرے بھی کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اگر انہوں نے کوئی بھی نفلی طواف کر لیا طواف وداع ادا ہو گیا۔ پانچویں قسم کی طرف چلتے ہیں۔ پانچویں قسم ہے ہماری نفلی طواف کرنا۔ نفلی طواف کرنا کس کے لیے اہم ہے؟ اہم تو سب کے لیے ہی ہے، لیکن بطور خاص جو آفاق سے جاتا ہے، آفاق سے جانے والے کے لیے علماء نے یہ لکھا، اس کے لیے تو نفل نماز پڑھنے سے طواف کرنا زیادہ افضل ہے، زیادہ افضل ہے۔ طواف کرنے کی بہت زیادہ فضیلتیں ہیں، بہت زیادہ برکات ہیں، وہاں جا کر طواف میں مشغول رہیں، طواف کرتے رہیں، اس کی فضیلتیں آپ کو حاصل رہیں گی۔ نفل طواف کے لیے احرام ضروری نہیں ہوتا، لیکن جب بھی طواف کیا جائے گا، وہ نفل ہو یا غیر نفل ہو، کوئی بھی طواف ہو، بہرحال ایک چیز ضروری ہے کہ اس کے بعد 2 رکعت پڑھنا لازمی ہو جائے گا۔ طواف کی چھٹی قسم ہے طواف نظر۔ بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو ہماری زندگی میں لازم تو نہیں ہوتی، لیکن جب منت مان لی جائے تو وہ لازم ہو جاتی ہیں۔ اب لازم ہونے کے تعلق سے پورا ایک شریعت کا ضابطہ ہے کہ کون سی چیز کی نظر اگر مانی جائے تو وہ لازم ہو جائے گی، کون سی چیز کی نہ مانی جائے لازم نہیں ہوگی۔ یہ ضابطہ جداگانہ بات ہے، لیکن یہ بات طے ہے کہ اگر کسی نے طواف کرنے کی نظر مان لی تو وہ طواف واجب ہو جائے گا، اسے بطور نظر اب کرنا ہوگا۔ طواف کے تعلق سے ایک بڑا ہی دلچسپ واقعہ کتابوں میں ملتا ہے۔ نظر کی مثال تو نہیں ہے، لیکن ایک الگ سے قسم کی مثال ہے۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک شخص نے ایک قسم اٹھا لی کہ جناب اگر میں کوئی ایسی عبادت نہ کروں کہ دنیا میں صرف میں کر رہا ہوں، میرے علاوہ کوئی نہ کر رہا ہو، تو میری بیوی کو 3 طلاق یا میری بیوی کو طلاق۔ اب فقہائے عصر کے پاس یہ مسئلہ آیا کہ طلاق سے بچنے کی کیا صورت ہو سکتی ہے۔ اگر یہ شخص نفل نماز پڑھتا ہے تو نفل نماز ایک وقت میں بہت سارے لوگ پڑھ رہے ہوتے ہیں، اگر یہ قرآن پڑھتا ہے تو کیسے پتہ چلے گا کہ قرآن صرف اسی نے پڑھا ہے، کسی نے نہیں پڑھا؟ تو جو بھی جس عبادت کی طرف بھی رخ کیا وہاں یہ تعین کرنا مشکل تھا، دشوار تھا کہ یہ عبادت صرف اسی نے کی، کسی اور نے نہیں کی۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس یہ مسئلہ آتا ہے، آپ فرماتے ہیں مکہ مکرمہ چلے جاؤ، مطاف خالی کروا لو، صرف تم ہی طواف کرو، کوئی نہ کر رہا ہو، تمہاری یہ قسم پوری ہو جائے گی کہ تم نے ایک ایسی عبادت کی جو تم ہی کر رہے ہو، کوئی اور نہیں کر رہا۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے فقیہ تھے، آپ کی فقاہت کی بنا پر اس شخص کی جو پیچیدگی تھی، دشواری تھی، وہ حل ہوئی۔ اب طواف کرنے کے حوالے سے 2 باتیں مزید میں عرض کرتا چلوں ضمنی طور پر۔ ایک بات تو یہ ہے کہ بعض طواف ایسے ہوتے ہیں اس میں استباء کرنا ہوتا ہے، یا یوں کہہ لیجئے حالت احرام ہوتی ہے، ہر حالت احرام میں کیا جانے والا طواف اس میں استباء کرنا ہو یہ ضروری نہیں ہے۔ 3 قسم کے طواف ایسے ہیں جس میں استباء کرنا ہوتا ہے۔ ایک ہے عمرے کا طواف، اس میں استباء کیا جاتا ہے۔ دوسرا ہے طواف قدوم، اگر کسی شخص نے طواف قدوم کے بعد سعی کرنی تھی حج کی،
تو اس کے لیے اب سنت موقدہ یہ ہے کہ استباء کیے ہوئے ہو۔ اگر کسی نے طواف الزیارت حالت احرام میں کیا نمبر 1، اور حالت احرام میں کرنے کے ساتھ ساتھ جو حج کی صحیح ہے وہ بھی اس کو کرنی تھی، حج سے پہلے نہیں کی تھی، اب اس کے لیے بھی سنت موقدہ ہے کہ یہ طواف زیارت کے اندر استباء کرے۔ ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ جس طواف کے بعد صحیح ہوتی ہے اس طواف میں استباء ہوتا ہے، اور جس طواف کے بعد صحیح نہیں ہوتی اس میں استباء نہیں ہوتا۔ استباء کی کیا کیفیت ہے، کس انداز پر کھڑے ہوں گے تو استباء کہلائے گا، ہم آپ کو دکھا رہے ہیں عملی طور پر۔ جی فیصل بھائی، یہ دیکھیے سیدھا کندھا جو ہے اس پر چادر نہیں لپیٹی ہوئی، ویسے تو یہ احرام میں نہیں ہے، چادر دکھا رہے ہیں آپ کو کہ استباء کیا ہوتا ہے۔ یہ استباء جناب، اور اگر استباء نہ ہو تو کیا کیفیت ہوگی؟ جی یہ عام کیفیت ہے۔ تو وہ طواف جو حالت احرام میں کیا جائے اور اس کے بعد صحیح ہو اس میں استباء ہوتا ہے، ورنہ استباء سنت موقدہ نہیں، ہر طواف میں بھی استباء نہیں ہوتا۔ بیٹھیے ماشاءاللہ۔ استباء کر لیا جناب، طواف کی تیاری ہے۔ طواف کی تیاری کرنے سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ طواف شروع کہاں سے کرنا ہے، کس طرح آگے چلنا ہے، مومنٹ کیا ہوگی، خانہ کعبہ کا تعارف کیا ہے۔ یہ بھی ایک سوال ہے اشفاق بھائی، خانہ کعبہ کا تعارف کیا ہے؟ خانہ کعبہ سب جانتے ہیں خانہ کعبہ کیا ہے، لیکن خانہ کعبہ کے ہر کونوں کے نام ہیں، خانہ کعبہ کی دیواروں کے نام ہیں۔ آئیے سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ خانہ کعبہ کا تعارف کیا ہے، خانہ کعبہ اور متعلقات کا تعارف اور طواف کا عملی طریقہ۔ جی جناب، ہم جا رہے ہیں اوپر سے، اور یہ حجر اسود کے بالکل مقابل طواف حجر اسود سے شروع کرنا واجب ہے۔ یہ حج کی جو 27 واجبات ہیں ان میں سے ایک واجب ہے کہ طواف حجر اسود سے شروع کیا جائے۔ حجر اسود رائٹ پہ ہوگا لیفٹ پہ؟ یہ حجر اسود ہے جناب۔ ٹھیک، یہ ہمارے دائیں طرف ہوگا کہ بائیں طرف؟ دیکھا ہی جائے گا کہ آپ کس طرف کھڑے ہیں۔ خانہ کعبہ کی طرف کوئی منہ کر کے کھڑا ہے اور حجر اسود کہ اس طرف کھڑا ہے اگر باب کعبہ کی طرف تو لیفٹ پر ہوگا، لیکن لیفٹ پر نہیں ہونا چاہیے، رائٹ پر ہونا چاہیے۔ میں آگے بتا رہا ہوں اس کا۔ اچھا، یہ جو خول نظر آ رہا ہے اس خول کے اندر حجر اسود کے پتھر رکھے ہوئے ہیں۔ پہلے تو حجر اسود ایک ہی پتھر میں تھا، لیکن حالات مختلف ہوتے رہے۔ ایک ایسا بھی دور آیا کہ حجر اسود کو لوگ چرا کر لے گئے تھے، مصر لے گئے تھے، اور وہاں سے پھر کئی سالوں کے بعد واپس لایا گیا۔ اس خول کے اندر حجر اسود ہے، اور اس کونے کو رکن اسود کہتے ہیں، اور یہ جو خول ہے یہ حجر اسود ہے۔ آگے چلتے ہیں، حجر اسود سے تھوڑا آگے بڑھیں گے، باب کعبہ نظر آ رہا ہے اور حجر اسود نظر آ رہا ہے۔ باب کعبہ اور حجر اسود کے درمیان جو حصہ ہے خانہ کعبہ کا، اس حصے کا نام ہے ملتزم۔ جب بھی ملتزم کا تذکرہ آئے گا اس سے مراد یہ حصہ ہوگا، بڑا بابرکت حصہ ہے۔ ملتزم وہ جگہ ہے، ویسے تو پورا خانہ کعبہ ہی مقام قبولیت ہے، لیکن بطور خاص ملتزم بھی ایک مقام قبولیت ہے۔ عمرہ کرنے والا جو ہے عمرے سے فارغ ہونے کے بعد اس کے مقابل آ کر دعا کرے، یہ اس کے لیے مستحب ہے اور یہ قبولیت کی جگہ ہے۔ آگے چلتے ہیں، آگے ہمیں نظر آتا ہے خانہ کعبہ کا دروازہ، اسے باب الکعبہ کہتے ہیں۔ خانہ کعبہ کا دروازہ ہے، بہت زیادہ اونچا ہے، اور اس کے اندر داخلہ یقینی طور پر خوش بختوں کا حصہ ہے، لیکن غریبوں کے لیے بھی کچھ نہ کچھ ہے، آگے میں عرض کر رہا ہوں۔ جی آگے بڑھتے ہیں۔ اب جو کونا آپ کو نظر آ رہا ہے اس کونے کا نام ہے رکن عراقی، اسے رکن عراقی کہتے ہیں۔ یہاں کرنے کی کوئی چیز نہیں ہے، بس طواف کرنے والا آئے گا یہاں سے گزر جائے گا۔ آگے چلتے ہیں، ہم یہ دیکھتے ہیں یہ ہمیں ایک یو نظر آ رہا ہے۔ یہ یو اصل میں دیوار ہے، اوپر پر نالا ہے، اس کے نیچے یہ دیوار بنی ہوئی ہے۔ یہ دیوار خبر واحد کے مطابق، بعض احادیث مبارکہ کے مطابق، اس کے اندر کا جو حصہ ہے یہ بھی خانہ کعبہ ہی کا حصہ ہے۔ موجودہ زمانے میں صورتحال یہ ہے کہ ایک داخلہ یہاں سے بھی ہے، لیکن یہ داخلہ عام طور پر بند ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی آر پار ہو جائے گا، ایک طرف سے تقریباً بند ہوتا ہے، صفائی ستھرائی میں یا کوئی حارثین یا گارڈ وغیرہ جاتے ہیں تو کھلتا ہے، ورنہ یہ بند ہوتا ہے۔ اور یہ دوسری طرف جو راستہ ہے وہ کھلا ہوتا ہے، لوگ وہاں سے آتے ہیں، اس کے اندر داخل ہوتے ہیں، اس کے اندر داخل ہونے کے بعد نماز پڑھتے ہیں۔ یہ کیوں باہر رہ گیا؟ اگر یہ خانہ کعبہ کا حصہ تھا تو باہر کیوں رہ گیا؟ ماجرا یہ تھا کہ قریش نے اس بات کا عہد کیا کہ خانہ کعبہ کی
تعمیر کی جائے اور حلال رقم سے کی جائے۔ انہوں نے حلال رقم جمع کی، جتنے پیسے ان کے پاس تھے اتنے ایریوں کو انہوں نے تعمیر کیا۔ نبی اکرم علیہ السلام جب مکہ مکرمہ کی خدمت آپ کے سپرد ہوئی، لوگوں نے یہ کہا کہ جناب اسی بنیادوں پر خانہ کعبہ کو آپ تعمیر کیجئے۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام نے جن بنیادوں پر تعمیر کیا تھا، تو پیارے آقا علیہ السلام نے جو فرمایا اس کا خلاصہ یہ تھا کہ خانہ کعبہ میں بار بار تبدیلی لوگوں کو متزلزل نہ کر دے، اس لیے انہی بنیادوں پر قائم رکھا گیا کہ جو قریش نے قائم کی تھیں، اور یہ حصہ باہر رہ گیا۔ دوسرے الفاظ میں آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں غریبوں کے لیے اس میں راستہ کھلا ہے، جب جائیں داخل ہو جائیں، دعا کریں، عبادت کریں، نفل پڑھیں۔ اور چونکہ وہاں ہر ایک کی رسائی نہیں ہوتی، زیادہ تر ایسا ہی ہوتا ہے کہ تگڑی شخصیات جاتی ہیں، عام شخصیات نہیں جاتی۔ البتہ ایک بات یاد رکھیے کہ اگر کسی شخص نے، کوئی سمجھتا ہے کہ جناب یہ تو کعبہ کا حصہ ہے، صرف اسی کے سامنے نماز پڑھی، جب اس رخ پر ہی آئے گا اس کے سامنے نماز پڑھی تو اس کی نماز نہیں ہوگی، بلکہ یہ جو کعبہ ہے اس کی طرف منہ کرنا ضروری ہے۔ یہ مسائل یہاں تو نہیں ہوتے، جب بندہ مطاف میں اترتا ہے، مسجد الحرام میں اترتا ہے، تب وہاں کعبے کے مسائل ہوتے ہیں۔ یہ بھی ایک عجیب بات ہے اشفاق بھائی، واقعی بہت وہاں کعبے کے مسائل بہت زیادہ ہوتے ہیں، اتنے زیادہ ہوتے ہیں۔ ہوٹل میں جا کے سب سے بڑی دشواری یہ ہوتی ہے قبلہ کس طرف ہے، قبلہ، کیونکہ اگر آپ کا ہوٹل اس طرف ہے تو آپ نے یوں منہ کرنا ہے، اس طرف ہے تو آپ نے یوں منہ کرنا ہے، اس طرف ہے تو آپ نے یوں منہ کرنا ہے۔ تو ہوٹل بھی بدلتے رہتے ہیں، آج ہی کبھی عزیزیہ میں ہوتا ہے، کبھی قریب آتا ہے، کبھی دور آتا ہے، حج سے پہلے ہوٹل کہیں اور ہوتا ہے، بعد میں کہیں اور ہوتا ہے، تو قبلے کی دشواری بڑی مشکل ہو جاتی ہے۔ اور مسجد میں اتر کے بھی ایسا دیکھا گیا ہے کہ بعض لوگ بڑے آرام سے مکر کے نماز پڑھتے ہیں، دیکھا جائے تو کعبہ ان کے سامنے نہیں ہوتا۔ جب کعبہ نظر آ رہا ہو، یعنی مسجد الحرام میں یہ حکم ہے، بالکل مواجہت ضروری ہے۔ اب 45 ڈگری والا معاملہ نہیں ہوگا، اچھا 45 ڈگری والا معاملہ باہر ہے، صحیح، مطلب آبادی میں تو ہوگا، یہاں نہیں ہوگا، یہاں مواجہت ضروری ہوگی۔ صحیح۔ تو یہ تھا حتیم، اسے حتیم کہتے ہیں۔ وہ شعر سنا دیں نا آپ، تو ایسا لگتا ہے ہمارے سلسلے میں کوئی نعت خواہ ہی نہیں ہے۔ نہیں بالکل ہے نعت خواہ۔ آغوش کھولے ہیں جن کے لیے حتیم، آغوش شوق کھولے ہیں جن کے لیے حتیم، آغوش شوق کھولے ہیں جن کے لیے حتیم، وہ پھر کے دیکھتے نہیں یہ دھن کدھر کی ہے، وہ پھر کے دیکھتے نہیں یہ دھن کدھر کی ہے۔ آغوش کہتے ہیں باہیں پھیلانے کو۔ اعلیٰ حضرت کا ایک تخیل ہے، اور اعلیٰ حضرت کے تخیل پر اگر بات کی جائے تو یہ جو کلام ہے اعلیٰ حضرت کا، تخیلات کا سمندر ہے۔ ہر شعر میں وہ عشق و محبت کا تخیل پیش کیا ہے۔ فرماتے ہیں یہ حتیم گویا کہ آغوش کھولے ہوئے آ جاؤ میرے اندر، آ جاؤ میرے اندر۔ جب ہم مکے جاتے ہیں تو مکے کی محبت، لیکن جب ظاہر مدینہ جانے لگتا ہے، اگرچہ کہ آغوش کھولے ہوئے ہے لیکن اس کے اوپر تو دھن تاری ہے مدینہ جانے کی، پھر تو بس وہ مدینہ ہی جا رہا ہوتا ہے۔ کیا بات۔ آگے چلتے ہیں، پرنالہ آپ کو نظر آ رہا ہے، اس پرنالے کو کہتے ہیں میزاب رحمت۔ میزاب فارسی کا لفظ ہے، پرنالہ کہہ لیں یا میزاب کہہ لیں، تو یہ برکت کے نام بتایا جا رہا ہے، ورنہ حج کے اعمال کا پرنالے سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن وہاں کی ایک ایک انچ، ایک ایک خطہ، ایک ایک حصہ ہمارے لیے عشق و محبت کا سبب ہے، عشق و محبت اور دل میں قرار کا سبب ہے۔ اور بات چل رہی ہے تعارف خانہ کعبہ پر، اس لیے بیان کیا گیا، اسے میزاب رحمت کہتے ہیں۔ آگے چلتے ہیں، خانہ کعبہ کا جو اب اگلا سرا آئے گا اسے رکن شامی کہتے ہیں۔ خانہ کعبہ سب کا ہے، رکن عراقی، رکن شامی، رکن یمانی۔ جو کونا عراق کی طرف تھا اس کا نام رکھ دیا رکن عراقی،
جو کونا ملک شام کی طرف تھا اس کا نام رکھ دیا رکن شامی، جو کونا ملک کے یمن کی طرف تھا اس کا نام کیا پڑ گیا؟ رکن یمانی۔ تو یہ ایک اجتماعیت ہے، خانہ کعبہ سب کا ہے۔ چلیں آگے چلتے ہیں جناب۔ یہ ایک دیوار ہے، اس دیوار کا نام ہے مستجار۔ رکن شامی اور یمانی کے درمیان جو دیوار ہے مستجار کہتے ہیں۔ مستجار کا معنی ہے پناہ مانگنے کی جگہ۔ لوگ یہاں آ کر پناہ مانگا کرتے تھے، یہاں جمع ہوا کرتے تھے، امن ملتی تھی، مستجار اس کا نام پڑا۔ اگلی دیوار پر آتے ہیں، اگلی دیوار کا نام ہے رکن یمانی۔ رکن یمانی بہت ہی مبارک کونا ہے اور استلام تو یہاں نہیں ہوتا۔ طواف کرنے والا جب گزر رہا ہوتا ہے اس کے لیے مستحب یہ ہے کہ چوم لے یا اس پر ہاتھ لگا لے پھر آگے گزرے، رش نہ ہو جب ایسا کر سکتا ہے ورنہ نہیں۔ آگے چلتے ہیں۔ ایک ایک جہت کی، ایک ایک زاویے کی اپنی ہی بات ہے۔ اس دیوار کا نام ہے مستجاب، اللہ اللہ، دعا قبول ہونے کی جگہ، اجابت کی جگہ۔ اس لیے کہتے ہیں کہ 70,000 فرشتے یہاں آمین کے لیے جمع ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ جو دعا کرتا ہے اس پر آمین کہی جاتی ہے، اس لیے اس دیوار کا نام پڑ گیا مستجاب۔ تو ہم نے تقریباً تمام سمتوں کا جائزہ لے لیا اور حجر اسود دوبارہ ہمیں نظر آ رہا ہے۔ حجر اسود کے دوبارہ قریب پہنچ چکے ہم، اور اب یہ دیکھتے ہیں کہ ایک حصہ بھی باقی ہے، وہ کیا ہے؟ خانہ کعبہ کا حصہ تو نہیں ہے، خانہ کعبہ کے سامنے نصب ہے۔ تبرک کی اگر کوئی دلیل ہے، آثار مقدسہ کی اگر کوئی دلیل ہے، تو جو دلیل ہمیں، ایک تو وہ دلیل جو ہم سنتے ہیں احادیث کی صورت میں، آیات کی صورت میں، جی ہاں آیات کی صورت میں بھی سنتے ہیں ہم۔ وہ جو صندوق تھا، ہاں بالکل، سکینہ، تابوت سکینہ، قرآن پاک میں اس کا ذکر ہے، تو ہم آیات میں سنتے ہیں، ہم احادیث میں سنتے ہیں۔ وہ تو ہے سننا، اگر بات دیکھنے کی ہو تو دیکھنے میں سب سے بڑی نشانی موجود ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ جالی ہے، اس جالے کے اندر چاندی کے 2 کٹورے ہیں، ان کٹوروں کے اندر 2 مٹی کے حصے رکھے ہوئے ہیں، اور ایک حصے پر حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا علیہ صاحب السلام کا دایاں قدم چھپا ہوا ہے، اور ایک حصے پر بایاں قدم چھپا ہوا ہے۔ ان کے قدموں کے نشان چھپے ہوئے ہیں۔ اللہ کے نبی کے قدموں کے نشان اتنے عظیم ہیں، رہتی دنیا تک، قیامت تک خانہ کعبہ کے سامنے نصب رہیں گے۔ اللہ، واتخذوا من مقام ابراہیم، اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر قرآن میں فرما دیا، واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، اس جگہ کو جائے نماز بنا لو۔ افضل جگہ جو ہے اس کے پیچھے ہے، حاجی اس کے پیچھے آئے، خانہ کعبہ اور اس کے سینے کے درمیان یہ مقام موجود ہے، اس مقام کو مقام ابراہیم کہتے ہیں۔ تو تبرک کی کتنی اعلیٰ مثال موجود ہے۔ سبحان اللہ۔ آثار مقدسہ، انبیاء کے جو نشانیاں ہیں، ان کے جو آثار ہیں، ان کے جو لباس کے حصے ہیں، اس کی کتنی نشانیاں موجود ہیں۔ یہاں رکھنے کا مقصد کیا ہے؟ برکت سے بڑھ کر کیا مقصد ہو سکتا ہے؟ بہرحال کی ایک نشانی ہے جو ہمیں سکھاتی ہے کہ تبرک کی، آثار کی کیا اہمیت ہوتی ہے۔ اب جناب تعارف ہو گیا، اب اصل کام ہے، اور اصل کام ہے طواف شروع کرنا۔ طواف کی ابتدا کہاں سے ہوگی؟ ایک اوپر سے ہم منظر دیکھتے ہیں کہ طواف کی ابتدا کہاں سے ہوگی۔ تو مفتی صاحب، یہ جو جگہ ہے خانہ کعبہ کے اطراف میں، اس جگہ کو کیا کہتے ہیں؟ اس جگہ کو، کھلی جگہ کو مطاف کہتے ہیں، سبحان اللہ۔ اور پوری جو مسجد الحرام ہے وہ بھی مطاف ہے۔ اچھا، یعنی مسجد کے اندر سے، مثال کے طور پر چھت سے کسی نے طواف کیا ہے، برآمدے سے طواف کیا ہے، یا مسجد کے حصے سے طواف کیا ہے، اس کا طواف درست ہے۔ اور طواف الزیارت کے اندر فل پیک چل رہی ہوتی ہے مسجد، مطاف بھی بھرا ہوا ہے، برآمدے بھی بھرے ہوئے ہیں، چھتیں بھی بھری ہوئی ہیں، اور جتنا زیادہ دور سے طواف ہوگا اتنا زیادہ مشقت کا باعث ہوگا، مشکل ہوگا، لمبا ہوگا۔ لیکن ویل چیئر والوں کو مطاف میں نہیں چھوڑتے، ویل چیئر والے برآمدے سے کر رہے ہوتے ہیں، دور سے ہی کر رہے ہوتے ہیں، ان کے ساتھ والے بھی، ان کو بھی لمبا چکر پڑتا ہے۔ مطاف کا مطلب بتا دیں گے؟ مطاف کا مطلب ہے طواف کرنے کی جگہ۔ اچھا، تو مطاف اس لیے میں نے عرض کیا کہ صرف یہاں سے بھی طواف ہوتا ہے، مسجد، پوری مسجد سے طواف ہو سکتا ہے، مسجد کے باہر سے نہیں ہو سکتا۔ صحیح۔ جو باہر کھلا صحن ہے وہ مسجد کا ایسا نہیں ہے، وہ زیادہ سے زیادہ فنائے مسجد ہوگا، عین مسجد سے طواف ہوگا۔ لیکن افضل یہ ہے قریب سے قریب رہ کر طواف کیا جائے، اتنا قریب نہ ہو کہ کپڑے مسوں، لیکن قریب سے قریب رہ کر طواف کیا جائے۔ البتہ اگر رمل بھی کرنا ہے تو پھر تھوڑا سا دور جائیں تاکہ آپ کو رمل کا موقع ملے۔
پٹی نظر آ رہی ہے، ہم نے ڈالی ہے پٹی، فی الحال یہ پٹی نہیں ہے، یہ بتا رہی ہے کہ آپ نے جب طواف کی نیت کرنی ہے اس سے پیچھے کھڑے ہونا ہے، اس سے آگے آپ نے کھڑے نہیں ہونا، پیچھے کھڑے ہونا ہے۔ نیت کس طرح کرنی ہے آگے چلتے ہیں۔ جی جناب، بالکل دکھا دیا کہ جناب تھوڑا اور قریب سے اس طرح آپ نے، یہ پٹی ہے اس کے پیچھے آپ نے کھڑے ہونا ہے، تھوڑا اور آگے چلتے ہیں، تھوڑا اور بہتر انداز میں سمجھتے ہیں۔ یہ دیکھیں کریکٹر ہم نے کھڑا کیا ہے، اور یہ کریکٹر یہاں کھڑے ہو کر کیا کر رہا ہے، اس کا رخ جو ہے وہ خانہ کعبہ کی طرف ہے، یہاں کھڑے ہو کے نیت کر رہا ہے۔ جی اللهم إني أريد طواف بيتك الحرام فيسره لي وتقبله مني۔ اے اللہ، میں نیت کرتا ہوں بیت الحرام کے طواف کی، تو قبول فرما اور اسے آسان فرما دے۔ یہ اس کی دعا کا ترجمہ تھا۔ تو یہ یہاں کھڑے ہو کر نیت کرے گا، عربی میں نیت کرنا ضروری نہیں ہے، دل میں اتنا خیال کافی ہے، عزم مصمم کہ میں طواف کر رہا ہوں، اسی کا نام نیت ہے، اور اسی کا نام جو ہے وہ مطلب کہ عزم ہے۔ تو نیت یہ کرے گا، اور نیت کرنے سے پہلے اشتباہ کر لے، اگر اس کو اشتباہ کرنا ہے تو میں بیان کر چکا اشتباہ کہاں ہوگا اور کہاں نہیں ہوگا۔ نیت کرتے وقت اس کا جو رخ ہے وہ خانہ کعبہ کی طرف ہوگا۔ یہ تو ہے تصویر، ایک ہوتی ہے تصویر اور ایک خبر دے رہے ہیں ہم آپ کو کہ جناب یوں ہوگا، اور ایک ہوتا ہے معائنہ۔ اور بڑے لوگ کہتے ہیں الخبر لیس کالمعاینہ، خبر اور ہوتی ہے، معائنہ اور ہوتا ہے۔ اتنی آسانی سے جو یہ کھڑا ہے یہاں پر، اتنی آسانی سے کھڑے ہونے کا موقع نہیں ملے گا۔ طواف میں رش ہی رش ہوگا، جم غفیر ہوگا، بہت مشکل سے اس کو ایک لمحے کا موقع ملے گا۔ پیچھے سے لوگ آ رہے ہوں گے، دھکے پڑ رہے ہوں گے، اور ان کو جگہ بھی دینی ہے۔ تو بس آپ نے بہت ہی لمحوں میں نیت کرنی ہے، یوں آپ نے رخ کرنا ہے جس طرح یہ رخ کیا ہوا ہے، لمحوں میں نیت کرنی ہے۔ اور جب بھی طواف کرنے کے لیے آپ مسجد میں آئیں، ایک بات کا خیال رکھیں، آپ ایسے دروازے سے آئیں کہ یہاں پہنچنا آپ کے لیے آسان ہو۔ اگر آپ اس طرف کے دروازے سے آئے، باب فتح سے آئے یا باب عمرہ سے آئے، تو آپ کے لیے یہاں پہنچنا مشکل ہوگا۔ اگر آپ کے ہوٹل ہی وہیں ہیں تو پھر تو آپ کو وہیں سے آنا پڑے گا۔ تو اس میں بھی پھر یہ ہے کہ آپ رش سے آنے کے بجائے یہ دیکھیں کہ لوگ کہاں سے آ رہے ہیں، اپوزٹ نہ چلیں بالکل بھی۔ مطاف میں اتر کر اپوزٹ چلیں گے، ایک شخص سینکڑوں لوگوں کے لیے اذیت کا باعث بنے گا۔ پچھلی اس طرف سے آئیں جس طرف سے طواف شروع کرنا ہے، جہاں بھی دور دراز آپ کو موقع ملے نیت کر لیں، تھوڑا پیچھے سے بھی نیت کر لیں گے تو کوئی حرج نہیں ہے اس میں، لیکن کم از کم یہاں سے نیت کریں۔ اور خاص حجر اسود کے سامنے بھی اگر نیت کر لی ہے تب بھی کافی ہے، لیکن افضل یہ ہے حجر اسود کے پیچھے سے نیت کریں، تاکہ جب بندہ حجر اسود کے سامنے سے گزرے گا اس کا پورا وجود حجر اسود کو طواف کی حالت میں کراس کر لے گا، یہ افضل ہے۔ یہ پوائنٹ نمبر 1 ہم نے یوں لکھا ہے کہ نیت کرنے کی جگہ ہے۔ اب آتے ہیں پوائنٹ نمبر 2 کی طرف۔ حجر اسود پر اس کو آنا ہے، تصویر میں آنا آسان ہے لیکن حقیقت میں آنا بہت مشکل ہے۔ وہاں ہر شخص کی خواہش ہوتی ہے حجر اسود کے قریب سے قریب تر آئے، لیکن اتنا مطلب کہ آسان نہیں ہے۔ نیت کرنا ضروری تھا، نیت کر لی، پیچھے سے کھڑے ہو کے نیت کر لی، چلتے چلتے نیت کر لی، حجر اسود سے پہلے نیت کر لی، یا حجر اسود کے سامنے آ کر نیت کر لی۔ ایک کام ہو گیا جو طواف کے لیے بڑا کام تھا۔ اب دوسرا کام ہے سنت موقدہ۔ استلام کرنا سنت موقدہ ہے، لیکن اس میں بھی تفصیل ہے۔ طواف کے 7 چکر ہوتے ہیں، استلام 8 دفعہ کیا جاتا ہے۔ طواف شروع کرنے سے پہلے استلام کرنا ہے۔ استلام ہوتا کیا ہے میں عرض کر رہا ہوں، ابھی تھوڑی دیر بعد بتا رہا ہوں۔ تو سب سے پہلے استلام کیا، پھر ہر چکر میں جب یہاں بندہ آئے گا تو استلام کرے گا۔ جب ہر چکر میں کیا اور ایک دفعہ پہلے بھی کیا تھا تو کتنے استلام ہو گئے؟ 8 ہو گئے۔ اختتام میں بھی آ کر کرے گا۔ پہلا استلام اور آخر کا استلام سنت موقدہ ہے، درمیان کے استلام مستحب ہیں۔ تو استلام سنت موقدہ ہے۔ اب استلام کے 4 مرحلے ہیں۔ سب سے پہلا مرحلہ یہ ہے کہ زہ نصیب کسی کو موقع ملے، دونوں ہاتھ اس کے لگیں حجر اسود پر اور ہاتھ رکھ کے وہ بوسہ لے حجر اسود کا۔ یہ سب سے پہلا مرحلہ ہے، لیکن حجر اسود کو خوب خوشبوؤں سے ملا جاتا ہے۔ حالت احرام میں جو آدمی اس کو خوشبو سے بچنا ہے، تو اس لیے بوسے میں بھی احتیاط ضروری ہے اور ہاتھ لگانے میں بھی احتیاط ضروری ہے۔ پہلا مرحلہ یہی ہے کہ دونوں ہاتھ لگا کر
بوسہ لیا جائے یہ حجر اسود، یہ موقع مل جائے تو سب سے افضل ہے۔ یہ موقع نہیں ملتا، ابھی منہ نہیں جا پا رہا، صرف ہاتھ لگائے ہیں، صرف ہاتھ لگائے ہیں، مثال کے طور پر دونوں ہاتھ لگائے ہیں، منہ نہیں جا پا رہا، یہ دوسرا مرحلہ، یہ بھی بہتر ہے، لیکن اب ہاتھ چوم لے۔ ان ہاتھوں نے حجر اسود کو چھوا ہے، یہ بھی نہیں ہو پا رہا، بندہ تھوڑا اور دور ہے، چھڑی اگر ہو، عام طور پہ چھڑی ہوتی نہیں ہے لیکن مسئلہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے اس لیے میں آپ سے عرض کر رہا ہوں، چھڑی اگر ہے وہ لگا کر چوم لے، یہ بھی ممکن۔ لیکن زیادہ تر لوگ جو کرتے ہیں وہ یہ کرتے ہیں کہ حجر اسود جہاں سے بھی، یعنی اس لائن کے سامنے جہاں بھی موقع ملے گا، آپ اس فرش پر کھڑے ہیں جس کے اوپر چھت نہیں ہے، آپ برآمدے میں ہیں، آپ مسجد کے کسی فلور پر ہیں، آپ سیکنڈ فلور پر ہیں، تھرڈ فلور پر ہیں، جہاں بھی ہیں، طواف شروع کرنا ہے یا گزر کر استلام کرنا ہے، آپ نے یہ منتخب کرنا ہے کیا میں بالکل حجر اسود کے سامنے آ گیا، ایسا اندازے سے ہی ہوگا۔ بعض دفعہ لائٹ لگی ہوتی ہے، بعض دفعہ لائٹ نہیں لگی ہوتی، تو آپ نے تقریباً سب جگہ ہے حضور، لائٹ مطاف میں بھی ہے، اوپر فلورز میں بھی۔ اصل میں معاملہ پتہ کیا اشفاق بھائی، لائٹ تو لگی ہوئی ہے لیکن گراؤنڈ بہت بڑا ہے، میں لائٹ کے سامنے ہوں یا نہیں ہوں بالکل ایگزیکٹ تعین نہیں ہو یہ پاتا، فیصلہ بعض اوقات کرنا مشکل ہوتا ہے، تو ایک اندازے سے کام لینا ہے، اندازے سے ہو جائے گا۔ ظن غالب سے کام لینا ہے کہ استلام میں کر رہا ہوں۔ ٹھیک۔ اچھا، پھر میں یہ عرض کر چکا کہ استلام میں پہلا جو استلام ہے سنت موقدہ، آخری جو استلام ہے سنت موقدہ، درمیان کے مستحب ہیں۔ ممکن ہے آپ کو بعض دفعہ مڑنے کا موقع نہ ملے، بعض وجہ اس کی بھول بھی یہ ہے جاتے ہیں۔ پیچھے سے کوئی ویل چیئر والا آ رہا ہے، ہاں جی، آپ کھڑے ہوئے اور اس نے آپ کو لگا کے مارنی ہے، بالکل یا اس کو نقصان پہنچنا ہے یا آپ کو نقصان پہنچنا ہے، صحیح۔ تو لمحوں میں اور سیکنڈوں میں یہ موقع ملتے ہیں، بندہ پھر آگے جانا ہوتا ہے، طواف کے اندر تو چلنا ہے نا، پھر جی۔ رکا تو لوگوں کو اذیت پہنچے گی، تو یہاں سے بھی اگر کسی کو نیت کرنے کا موقع ملتا ہے تو یہاں سے بھی نیت کر لے، نیت کرنے کے بعد استلام کرنا ہے۔ اچھا، اب اس نے دور سے اشارہ کیا، چوتھا مرحلہ، اس کو چومنے کا موقع نہیں ملا، ہاتھ براہ راست چھونے کا موقع نہیں ملا، چھڑی کا موقع نہیں ملا، اب جب اس کے سامنے سے گزرے گا دونوں ہاتھ اٹھائے گا، دونوں ہاتھ اٹھا کے یہ تصور کرے گا کہ گویا کہ میرے ہاتھ حجر اسود کو چھو رہے ہیں، اور پھر یہ تصور لیے ہوئے اپنے ہاتھ جو ہے چوم لے گا۔ عورت جو ہے اتنے ہاتھ اٹھائے گی اتنے نماز میں اٹھاتی ہے، اور مرد جو ہے وہ کانوں تک بھی ہاتھ اٹھا سکتا ہے۔ اور دوسرا مرحلہ پورا ہو گیا، ابتدائی طواف کا دوسرا مرحلہ پورا ہو گیا، اب یہ آگے بڑھے گا۔ بسم اللہ والحمد للہ واللہ اکبر والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ استلام کے دوران یہ کلمات جو ہیں وہ پڑھنا مستحب ہے، یعنی ضروری نہیں ہے آپ سوچ رہے ہیں کہ جی میں اتنا کھڑا ہو جاؤں میں یہ دونوں لائنیں پڑھ لوں، تو بعض اوقات آپ کو یہ موقع نہیں ملے گا۔ استلام، اشارے سے استلام ہو جائے گا، سنت موقدہ ادا ہو جائے گی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ کلمات پڑھنا، بسم اللہ والحمد للہ واللہ اکبر والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، یہ پڑھنا بھی مستحب ہے، موقع مل جائے تو پڑھ لیں ورنہ آگے چلتے رہیں۔ اچھا، استلام کرتے ہوئے ہر بار سینہ حجر اسود کی طرف ہوگا؟ اجازت اس کی طرف ہو جائے جب استلام ہوگا، سامنا جب بھی ہوگا۔ ٹھیک ہے۔ آگے چلتے ہیں جناب، جیسے آگے بڑھنے لگیں ممکن ہو رفیق العالمین پاس ہوگی تو اس میں دعا لکھی ہوئی ہے، یہ دعا پڑھ لیں۔ اللهم إيمانا بك واتباعا لسنة نبيك محمد صلى الله تعالى عليه وسلم۔ اے اللہ، تجھ پر ایمان لاتے ہوئے اور تیرے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع کرتے ہوئے میں طواف کر رہا ہوں۔ اور یہ جو دعا ہے یہ معصور دعا ہے، اس دعا کے پڑھنے کی برکتیں ہوں گی۔ اگر ہم سمری کی طرف جائیں کہ ہم نے جو آج سیکھا ہے طواف شروع کرنے کا طریقہ، طواف شروع کس طرح کرنا ہے، تین چیزیں ہمارے سامنے آئیں گی۔ پہلا مرحلہ ہے نیت کرنا، نیت کا سب سے بہترین پوائنٹ وہ ہے جو ایرو بتا رہا ہے۔ دوسرا مرحلہ ہے استلام کرنا، اور تیسرا مرحلہ ہے آگے بڑھنا۔ اب جب پورا ایک چکر نکال کر آئیں گے، حجر اسود کے سامنے پہنچیں گے، ایک چکر پورا ہو گیا، طواف پورا نہیں ہوا، طواف 7 چکروں کا نام ہے۔ تو یوں کر کے 7 چکر جب کریں گے، آخری دفعہ مزید استلام کریں گے تو طواف مکمل ہو جائے گا۔ طواف چونکہ ایک اہم عبادت ہے، اس کے کچھ ضروری مسائل ہیں، آئیے مختصر انداز میں سنتے ہیں کہ طواف کے اہم مسائل کیا ہیں۔ جی، طواف کے اہم مسائل۔
طواف کوئی بھی ہو، عذر نہ ہو تو پیدل طواف کرنا واجب ہے، اگرچہ کوئی نفلی طواف ہے، پیدل طواف کرنا واجب ہے، لہٰذا ویل چیئر پر بلا عذر طواف نہیں کر سکتے، کندھے پر گود میں سوار ہو کر طواف نہیں کر سکتے، اسکوٹی پر نہیں کر سکتے، الیکٹرک گاڑی ہے اس پر سوار ہو کر طواف نہیں کر سکتے۔ طواف کے اہم مسائل بیان ہو رہے ہیں۔ طواف کے اندر یہ واجب ہے، نماز میں تو فرض ہے لیکن طواف میں واجب ہے کہ وضو ہو اور بندہ پاکی سے ہو، بے غسل نہ ہو، یہ ہونا واجب ہے۔ اگلی چیز یہ ہے کہ نماز میں ستر عورت فرض ہے لیکن طواف میں واجب ہے کہ ستر عورت سے ہو، وضو کا کوئی ایسا حصہ کھلا ہوا نہ ہو جو معنی نماز بنتا ہے، نماز میں جتنا ایسا معنی بنتا ہے اتنے حصے کا نہ پایا جانا واجب ہے۔ ایک واجب یہ ہے کہ طواف کو دائیں طرف سے شروع کیا جائے۔ آپ پوچھ رہے تھے کہاں سے جائے گا؟ طواف کو دائیں طرف سے شروع کیا جائے، یعنی حجر اسود سے شروع کرے اور باب کعبہ کی طرف بڑھے، صحیح، تو یہ دائیں طرف سے شروع کرنا کہلائے گا۔ طواف کا حتیم کے باہر سے ہونا ضروری ہے، یہ نہیں کہ باب کعبہ کے سامنے سے آئے اور وہ گیٹ کھلا ہوا مل گیا، حتیم میں چلے گئے اور شارٹ کٹ لگا کر آگے، نہیں، حتیم کے باہر سے طواف کا ہونا واجب ہے۔ طواف کے حوالے سے ایک اور اہم مسئلہ یہ ہے کہ طواف کے بعد کوئی بھی طواف ہو، نفل طواف ہو، نظر کا طواف ہو، طواف الزیارہ ہو، طواف وداع ہو، طواف قدوم ہو، عمرے کا طواف ہو، 2 رکعت نماز پڑھنا واجب ہے۔